حضرت ابو بکر صدیق کا حج کروانا لوگوں کو 9 ہجری فی سنات تسع من الہجرہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بعثہ فی الحجۃ التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی راحۃ یؤذن فی الناس لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، یہ جلد اول میں پڑھ چکی ہے۔ اب یہاں پر اہل تشیع کا ایک اعتراض ہے، وہ ذرا سمجھو۔ آج کل اس کو بھی میڈیا پہ بہت چلایا ہوا ہے۔ اہل تشیع کی سب سے بڑی شکست ہے اور ان کے دعاوی کا ابطال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دینی مہم تھی اس کا امام ابو بکر کو منتخب کیا، نماز کا امام بھی ابو بکر کو اور حج کا امیر بھی ابو بکر کو۔ زکوٰۃ میں امام نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں موجود ہے کہ المستلق والے جب آئے تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر کو زکوٰۃ دینا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ جاؤ، ان کو کہا جا کے پوچھ کے آؤ، ابو بکر نہ ہو تو پھر وہ واپس گئے، انہوں نے پوچھا، حضرت علی کو بتایا کہ آپ فرما رہے ہیں ابو بکر نہ ہو تو عمر کو زکوٰۃ دے۔ امیر حج بھی ابو بکر ہیں، امامت نماز کا امام بھی، وارث قرآن بھی ابو بکر ہے۔ اس پر شیعت کی مت ماری گئی۔ اب انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے۔ حدیث کا ایک جملہ آ رہا ہے کہ حضرت علی کو آپ نے پیچھے روانہ کیا تھا۔ اب شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو معزول کر دیا تھا، امیر بنایا، پھر ان کو معزول کیا اور حج علی کی امارت میں ہوا۔ کتب اہل سنت، یہ اہل سنت تو خیر چھوڑو، یہ کتب کنجروں میں بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ بالکل بکواس ہے۔ پھر سوال ہے کہ حضرت علی کو آپ نے پیچھے کیوں بھیجا؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جب حج کی طرف امیر بن کے چلے گئے تو برات کی آیات بعد میں نازل ہوئی اور جن میں نقض معاہدہ کی خبر تھی۔ دوسرا یہ کہ عرب کے لوگ، ان میں یہ دستور تھا کہ جس آدمی سے معاہدہ ہے اس کا نسباً قریبی اور خاندان کا قریبی آدمی جب تک اس معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان نہ کرے وہ دوسروں کے اعلان کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو مشرکین عرب تھے ان کا اہل تشیع والا ذہن تھا، وہ کہتے اگر کسی کا معاہدہ ہے اور تو معاہدے کا نقض، اس کی اطلاع جو ہے اس آدمی کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو یہ بھی وجہ تھی حضرت علی کو بھیجنی تھی۔ پھر حضرت علی جب آئے تو حضرت صدیق نے پوچھا امیر او مامور؟ تو فرمایا مامور ہوں، میں مامور ہوں، میں صرف اعلان کر رہا ہوں۔ تو امیر ابو بکر رہے اور حضرت علی کا کام تھا اعلان کرنا۔ پھر حضرت علی کے ساتھ جو تھے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور حضرات بھی تھے جو اعلان کر رہے تھے انما المشرکون نجس، یہ آیت سنا رہے تھے، اور اللہ یحج مشرک بعد ھذا العام، یہ اعلان تھے مشرک کوئی نہ آئے بھائی آج کے بعد، یہ صحابہ اعلان کر رہے تھے۔ حضرت علی ان مؤذنین میں تھے اور ابو بکر امیر تھے، امیر رہے، اور حضرت علی مامور تھے۔ اور اگر کیوں کریں گے تو ہمارے پاس بھی بڑی کیوں ہے۔ یہ علی کو کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ سورہ برات میں شان صدیق اکبر ہے اور نبی پاک کا مقصد تھا کہ علی حج کے اجتماع میں سورہ برات ابو بکر کے سامنے ابو بکر کی شان قرآن سے پڑھ کے سن۔ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں آتی ہیں باتیں نکالنی، تو ہمیں نہیں آتی، اصل بات میں نے بتا دی ہے، لیکن یہ ان کا جواب ہے۔ کیوں بھیجا تھا جی؟ اس لیے کہ سورہ برات میں حضرت صدیق کی شان ہے تو علی سے پڑھوانی تھی۔ دوسرا کیوں بھیجا تھا؟ دکھانے کے لیے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے علی بھی امیر نہیں بن سکتا، وہ بھی معظم رہیں گے، معمور رہیں گے۔ اور بھی پوچھ لو کیوں بنایا تھا، تو ہم آپ کو ایسی بتائیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو جہاں کیوں وہی اسی پہ رہو جو اصل بات ہے۔